السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم جو مہمان نوازی میں اپنی جان تک لٹا دیتی تھی، جو وعدے کی پکی اور قول کی سچی سمجھی جاتی تھی، وہی قوم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کر دیتی تھی؟ وہی قوم جو خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، وہی 360 بتوں کو بھی سجدہ کرتی تھی؟ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے عربوں کو ایک ہی وقت میں بہترین خوبیوں اور بدترین برائیوں کا مجموعہ بنا دیا تھا؟ آئیے آج اسی تاریخ دور کا پردہ چاک کرتے ہیں جس میں آفتاب اسلام طلوع ہونے والا تھا۔ تاریخ اسلام میں بعض زمانے ایسے ہیں کہ انہیں پڑھ کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں ایران اور روم میں اپنے عروج پر تھیں، لیکن جزیرہ نما عرب ایک ایسی وادی میں بھٹک رہا تھا جہاں روشنی کا کوئی چراغ نہ تھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ملک عرب قدیم زمانے سے سامی خاندان کا گہوارہ رہا ہے۔ پہلا طبقہ یعنی عرب بائدہ کے حالات بہت کم معلوم ہو سکے ہیں، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ان کی اخلاقی حالات اپنے ہم عصر قوموں کے مقابلے میں کیسی تھی۔ البتہ یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب زمین پر انسانی آبادی بہت کم تھی تو عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجے کی ہوگی۔ بنو اسماعیل کے عروج سے پہلے اور عرب بائدہ کے بعد قحطانی عربوں کے دور میں عرب میں بہت سی حکومتوں اور سلطنتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی زمانے میں بھی کوئی ایک سلطنت پورے ملک عرب پر قابض نہیں ہوئی۔ ہر صوبے میں الگ الگ حکومتیں قائم تھیں اور یہ حکومتیں بھی طوائف الملوکی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ ملک کے اندر آزاد گروہ خانہ بدوشی کی حالت میں اونٹوں پر اپنے خیمے اور چھولدانیاں لادے سفر کرتے رہتے تھے۔ سبزے، پانی اور ضروریات زندگی کی کمی نے اہل عرب کو ہمیشہ آوارہ و سرگرداں رکھا، اور اسی مسلسل سفر نے انہیں سخت جفاکش اور مستعد بنا دیا۔ ضروریات زندگی کی قلت نے ان کے تمدن کو ترقی کرنے نہ دی۔ ان حالات میں عربوں کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں بہت زیادہ ترقی کر سکتی تھی، ایک شعر و شاعری اور دوسرا جنگ و جدال۔ عربوں کے پاس کافی فرصت ہوتی تھی، وہ کھلے میدانوں میں خاص طور پر رات کے وقت طویل وقت تک بیٹھے رہتے تھے۔ ارد گرد کے یکساں مناظر اور پرسکون ماحول نے ان کے اندر غور و فکر اور تخیل کی صلاحیت کو بڑھایا، جس کی وجہ سے شعر و شاعری کو خوب فروغ ملا۔ آزادی کی حفاظت، سخت حالات میں زندگی گزارنے کی عادت اور مسلسل مشقت نے انہیں بہادر، جفاکش اور جنگجو بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ معمولی باتوں پر بھی میدان جنگ میں اترنے اور اپنی قوت و بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مفاخرت اور معاشرت۔ عربوں میں مسلسل جنگوں اور قبائلی مقابلوں کی وجہ سے خود ستائی اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کا جذبہ بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ خاص طور پر اپنی بہادری، سخاوت اور اعلیٰ نسب پر فخر کرتے تھے۔ زیادہ فرصت اور شاعری کے شوق نے نوجوانوں کو عشق و محبت کی طرف، جبکہ امیر لوگوں کو شراب نوشی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ تاہم ان میں بہت سی اچھی صفات بھی موجود تھیں۔ وہ نہایت بہادر، سخی، مہمان نواز اور اپنے وعدے کے پکے تھے، اسی لیے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے مشہور مشاغل میں جوا کھیلنا، تیر اندازی، مشاعرے، مفاخرت اور مختلف مقابلے شامل تھے۔ عربوں کی زندگی، اخلاق اور عادات پر ان کے ماحول اور آب و ہوا کا گہرا اثر تھا۔ عرب بائدہ کی ہدایت کے لیے حضرت ہود، حضرت صالح اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ قحطانی عربوں کی طرف بھی ہدایت دینے والے آئے،
مگر ان کی سرکشی اور آزادی پسند طبیعت نے انہیں انبیاء کرام کی تعلیمات سے زیادہ فائدہ اٹھانے نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کو بھی بہت کم لوگوں نے قبول کیا۔ بعد میں اپنے آبا و اجداد پر حد سے زیادہ فخر کرنے کی وجہ سے وہ بزرگ پرستی میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ انہی کے ناموں کے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگی۔ اس طرح بت پرستی نے انہیں وہم پرستی اور بہت سی غلط رسموں میں مبتلا کر دیا۔ عربوں کی بڑی تعداد خانہ بدوش تھی، جبکہ بہت کم لوگ شہروں اور قصبوں میں مستقل رہتے تھے۔ انہیں اپنے نسب اور خاندان پر بہت فخر تھا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کے نام اور کارنامے یاد رکھتے اور فخر سے بیان کرتے تھے، جس سے قبائلی غیرت اور جنگی جذبہ مزید بڑھتا تھا۔ عربوں کی یادداشت بہت مضبوط تھی۔ وہ لمبے لمبے قصیدے ایک بار سن کر یاد کر لیتے تھے۔ شاعری اور فصاحت و بلاغت میں ان کی مہارت اس قدر مشہور تھی کہ وہ غیر عربوں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا ایک فرد قتل ہو جاتا تو پورا قبیلہ اس کا بدلہ لینے تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ ان کے نزدیک قصاص نہ لینا بہت بڑی ذلت اور بے عزتی کی بات تھی۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود عربوں میں کئی اچھی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ خانہ کعبہ کی عظمت کا احترام کرتے، حج ادا کرتے، مظلوم کی مدد کرتے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے اور بزدلی اور کنجوسی کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ امن کے مہینے۔ اس مسلسل جنگ و جدل کے باوجود اہل عرب نے سال میں کچھ مہینے ایسے مقرر کر رکھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو اشہر حرم یعنی امن والے مہینے کہا جاتا تھا۔ اس مدت میں تمام لڑائیاں ملتوی ہو جاتی تھیں۔ انہی ایام میں وہ خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کو جاتے۔ انہی ایام میں بڑے بڑے میلے لگتے اور مشاعرے منعقد ہوتے، اور انہی ایام میں تجارت کی سہولتیں بھی حاصل کر لیتے تھے۔ دین و مذہب کی حالت۔ ظہور اسلام سے پہلے اہل عرب کی دین و مذہب کی حالت یہ تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے اور نہ ہی جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو تو مانتے تھے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے۔ زیادہ تر لوگ بت پرست اور ستارہ پرست تھے، جبکہ بعض قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور اس میں 360 بت رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف سے آ کر مدینہ اور اس کے نواح میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے، اور یہ آبادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی سے قائم تھی۔ ان یہودیوں میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ غسان اور نجران میں عیسائی آباد تھے، اور قبیلہ قزاعہ کے کچھ لوگ بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بت پرستی کا آغاز اور اس کی شکلیں۔ محترم ناظرین، بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ علانیہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال قبل شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمر بن لحیٰ بن حارثہ بن امرئ القیس بن ثعلبہ بن مازن بن ازد بن کہلان بن بابلیون بن سبا، جو حجاز کا بادشاہ تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھ کر آیا۔ پھر مقام زمزم پر اساف اور نائلہ 2 بت رکھی اور لوگوں کو ان کی پوجا کرنے کی ترغیب دی۔ یہ عمر بن لحیٰ قیامت کا منکر تھا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ بہت سے بت تھے جو مختلف قبیلوں میں تقسیم تھے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ بت رکھتا تھا۔ ود مرد کی صورت میں تھا، نائلہ اور سواع عورتوں کی صورت میں تھے، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں، اور نصر گدھ کی صورت میں تھا۔ تسم اور جدیس دونوں کا ایک ہی بت تھا۔ قبیلہ کلب ود کی پرستش کرتا تھا، جس کا مقام دومت الجندل تھا۔ بنو تمیم تیم کے پرستار تھے۔ قبیلہ حذیل سواع کا، جبکہ مزحج اور قبائل یمن یغوث کی پوجا کرتے تھے۔ مقام حمیر میں ذوالقلع نصر کی عبادت کرتا تھا۔ ہمدان، یعوق اور بنو ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔
بنو ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان تھے۔ قریش اور بنو کنانہ عزا کے پجاری تھے، جبکہ بنو شیبہ عزا کے دربان تھے۔ اوس اور خزرج کے قبائل منات کے پرستار تھے۔ اسی طرح بنو حوازن جوہر کے، بکر اور تغلب اوال کے، بنو بکر بن وائل محرک کے، بنو ملکان بن کنانہ سعد کے، بنو عنزہ سعیر کے، بنو خولان عمیانس کے، بنو طی رضا کے اور دوس ذوالکفین کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جریش، شارق، آئم، مدان، عوف اور مناف وغیرہ بھی بہت سے مشہور بت تھے۔ جب کوئی عرب مقررہ ایام میں خانہ کعبہ تک نہ جا سکتا تو ایک پتھر جسے دوار کہتے تھے نصب کر دیتا اور اس کے گرد طواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کے علاوہ بھی بت پرستی کے کئی مراکز تھے۔ نفطان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنایا تھا جس کا نام لس رکھا تھا، اس کا بھی حج کیا جاتا تھا۔ بنو خثعم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام ذوالخلاصہ تھا اور لوگ اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا۔ ربیعہ کا معبد ذوالکعبات تھا۔ نجران میں بھی ایک مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا، اسے کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ بت پرست اس کی زیارت بھی اسی طرح کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی، اور اسے بھی حرم قرار دے رکھا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی قاتل اس کے اندر چلا جاتا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ہبل کے علاوہ شمس نامی ایک اور بت بھی تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں موجود تھیں جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ قربانی کے عجیب رسوم۔ بت پرست لوگ جب حج کے لیے آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی ساتھ لاتے جنہیں بتوں کے نام پر چڑھایا جاتا تھا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، لہذا کوئی شخص اس سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف قسم کے چوپائے بھی بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض قبائل تو ان بتوں کے نام پر آدمیوں کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، لیکن ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے تھے کہ ان کے نزدیک ایک بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی تھے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کے کسی نہ کسی درجے میں قائل تھے۔ ستارہ پرستی۔ محترم ناظرین، عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ عرب، مصر، یونان اور ایران، ان چاروں ملکوں میں ستارہ پرستی کا آغاز سب سے پہلے کس ملک میں ہوا اور باقی ممالک نے کس سے اس سے سیکھا۔ بہرحال یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی تھی۔ قبیلہ حمیر سورج کو، کنانہ چاند کو، تمیم دباران کو، لخم اور جذام مشتری کو، طی سہیل کو، قیس شعرال عبور کو اور اسد عطارد کو پوجتے تھے۔ اکثر قبائل کے بت ستاروں کے نام پر تھے۔ وہ ستاروں کے طلوع و غروب پر اپنے بہت سے اہم کاموں کا انحصار کرتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگستانوں میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں کی طرف رہنا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی عراق عرب میں یغوث، یعوق، ود، سواع اور نصر وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی، جو سب کے سب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستارہ پرستی ملک کے عرب میں قدیم زمانے سے رائج تھی، اور عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ تھے۔ چاند کو وہ سب سے زیادہ محبوب اور قابل احترام سمجھتے تھے۔